وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کا میرا جو ٹاپک ہے بڑا عجیب و غریب ہے، جنات کے بارے میں ہے۔ آپ اور ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ویزیبل، اس کا درشیہ، اس کی شکل و صورت کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو مخفی رکھا ہے۔ یہ آگ کی پیدائش ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ دنیاوی آگ سے پیدا کیا گیا یا اخروی آگ سے، جو 70 گنا زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کون سی آگ سے جنات کی پیدائش ہوئی؟ بہرحال جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی، اس لیے اس کا درشیہ، اس کی شکل صورت ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ ریئلٹی اور حقیقت ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ایسی باتیں کہتے ہو، تو اس کا پروف کیا ہے کہ جن ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا پروف تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام مجید کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اس سے بڑا پروف، اس سے بڑی دلیل، اس سے بڑا ثبوت، اس سے بڑا ارجومنٹ، اس سے بڑا ریفرنسز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، جو خود اللہ رب العزت نے اپنی کلام مجید کے اندر مینشن کر دیا، ذکر کر دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسانوں میں بھی اچھے انسان ہوتے ہیں اور برے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر جنات ایمان لے کر آئے، کلام پاک کو سنا، تو جنات میں مسلم جن بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا بھی ہو سکتا ہے، اور شرکش شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بندہ تو اس عملیات کی لائن سے جڑا ہوا، تو ہمارے تو ایکسپیرینس میں یہ چیزیں آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ اب جنات ہے کیا، اس کی تخلیق کب ہوئی؟ تو جنات کی تخلیق نبینا آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی، جب بشر، منوشیہ، انسان کا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پلینٹ ارض کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر جنات بستے تھے۔ اب جنات میں کئی طریقے کے جن ہیں۔ ایک وہ جن ہیں جو ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ایک وہ جن ہیں جو سمندروں میں رہتے ہیں، ایک وہ جن ہیں جو پرانے درخت اور تلاؤ میں، تالاب جہاں ہوتا ہے، پانی جہاں پہ گہرا ہوتا ہے، وہاں پہ جنات کا بشرہ ہوتا ہے۔ جنات کے اقسام میں سے کئی اقسام بھی ہیں، کہیں عفریت ہے، کہیں شک ہے، کہیں کیا کہتے ہیں غدار ہے، کہیں ولی حال، اس طریقے کے نام دیے گئے ہیں جنات کے۔ اور پھر جنات جو ہے یہ سانپ کی شکل کے اندر بھی آپ کے گھروں میں آ سکتا ہے، جسے کوبرا سانپ کہتے ہیں، یا جو بڑا سانپ جو ہوتا ہے کالا نانگ، اس کی شکل کے اندر جنات تمہارے گھروں میں آ سکتا ہے، تمہیں دکھ سکتا ہے، یا بلیک کلر کا جو کتا ہوتا ہے اس کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنات اور بھی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانی شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ جنات کی آنکھ جو بتاتے ہیں وہ ایک بلور کی طرح ہوتا ہے، ایک گولی ہوتی ہے جس کو بچے لوگ کھیلتے ہیں، بلور، اس کی شکل کے اندر اس کی آنکھ ہوتی ہے، اس کے یہاں ہڈی نہیں ہوتی ہے یہ انگوٹھے وغیرہ کے اندر۔ اور جنات میں خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور یہ خوبصورت انسان کو ٹارگیٹ بھی بناتے ہیں۔ جننی جو ہوتی ہے وہ خوبصورت آدمی کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور جن جو ہوتا ہے وہ خوبصورت عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ مجھے یہاں ہنسی ایسے آتی ہے کہ خوبصورتی اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور خوبصورتی ایک سینسیٹیو ایشو بھی ہے کہ پہلے بات تو انسانوں سے بچ نہیں سکتے، انسانوں سے بچ جائے تو پھر جنات سے بچ نہیں سکتے۔ بہرحال مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کوئی گردش زمانہ۔ تو جنات ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک واستوکتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اکرام نے، جس میں علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر میں لکھا ہے، اس طریقے سے تفسیر عزیزی کے اندر بھی ان کا ذکر، ان کے اقسام، ان کے حال، ان کے احوال
لکھے ہوئے ہیں، تفسیر خزائن العرفان کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور مستقل طور پر ان کا مینشن اور ان کا ذکر احکام المرجان فی احکام الجان ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے۔ جو بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ کرام نے اس کے بارے میں مختلف قسم کے ذکر اور ان کے حوالات کو پیش کیا ہے اپنی اپنی کتب کے اندر، تفاسیر کے اندر بھی یہ ذکر آتے ہیں۔ تو دوستو، جنات کا ثبوت تو دنیا کے اندر ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر مینشن کیا ہے، جنات کا ذکر موجود ہے۔ اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا دیں؟ یہ گندے بھی ہوتے ہیں، یہ عاشق بھی بنتے ہیں، یہ انسان کو پریشان بھی کرتے ہیں، انسان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں، انسان کے اندر انوالو ہوتے ہیں ہوا بن کر۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، ان کو شرکش شیاطین بھی کہتے ہیں، عملیات کی لین میں اسے عاشق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے اور انسان کو یہ پریشان کرتے ہیں، گھروں میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر جنات کا اثر ہو، اس کے سمٹم کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم معلوم کریں؟ تو دوستو، اگر بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، جیسے کباب جو بھونتے ہیں یا کوئی گوشت کو بھونا جاتا ہے، اس طرح کی اگر کوئی خوشبو گھر کے اندر آ رہی ہے تو یوں سمجھو اس گھر کے اندر جنات ہے، جنات کے اثرات ہیں۔ یا جس عورت کے اوپر جن کا اثر ہو جاتا ہے، یا کسی مرد کے اوپر، انسان کے اوپر جنات کا جو اثر ہو جاتا ہے، تو وہ آنکھیں بالکل ایک دم ایسے رکھے گا کہ آنکھ بالکل نہیں جھپکے گی، اس کی پلکیں ٹائٹ ہو جائے گی، اور آنکھ بالکل اس آدمی کی نہیں جھپکے گی، اور اس کی شکل تھوڑی ڈراؤنی سی ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھو کہ اس کے اندر جن انوالو ہو گیا ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے۔ اور جادو کی یہ علامت ہے کہ جیسے اپنے کہیں گے کہ آنکھ اٹھاؤ تو پھر بھی مریض آنکھ کو جھکاتا رہے گا، چہرہ لوڈنگ ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، تب سمجھو کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے عاملین کے لیے میں بتا رہا ہوں جو اس لائن میں اترنا چاہتے ہیں اور اس مرض کو پرکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس علم حضرات نہیں ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے اوراد اور وظائف نہیں ہے، تو میں آپ کو سمٹمز بتا دیتا ہوں، اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے کی یہ کیٹیگری کے ایشو ہوتے ہیں۔ اور جنات جو ہے، ان کی خوراک ہڈی اور کوئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے جنات میں نے کہا کہ مختلف کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، انسان کو پریشان کرتے ہیں، گھر میں دخل اندازی کرتے ہیں، پڑے ہوئے پیسے کو غائب کر سکتے ہیں، یا کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ سارے دروازے بند تھے، پیٹی بند تھی، لیکن بند پیٹی کے اندر پیسے کیسے غائب ہو گئے؟ گھر کے اندر کپڑوں کے اندر آگ بھی جنات لگا سکتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کام پکڑنے جاؤ گے؟ تو دوستو، اگر آپ کے ساتھ اس قسم کا ایشو اگر کوئی لاحق ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اور سب سے بڑھیا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو ہر انسان اس کو یاد کر سکتا ہے، یہ کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، یہ لمبے کوئی اوراد نہیں ہے، یہ لمبے کوئی عملیات نہیں ہے، یہ کوئی اس طریقے کے کٹھن دعائیں یا ذکر نہیں ہے کہ جس کو آپ یاد نہیں کر سکتے۔ بالکل چھوٹا سا مختصر لفظ اور وزن اور پاور اتنا جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے اندر نہیں ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ صرف آپ کو اتنا ہی بولنا، اللہ اکبر، بس یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس کا بولتے ہی اگر کوئی چیز آپ کو دکھ رہی ہے یا آپ کو دخل انداز کر رہی ہے، آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک بار تو آپ کو راحت مل جائے گی۔ پھر آپ کے ایمان اور آپ کے تقویٰ کے اوپر ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر کتنا وشواس ہے، کتنا آپ کا عقل حلال ہے، شرب حلال ہے، کھانا پینا کتنا حلال ہے، اور کتنا تقویٰ اور کتنی آپ کی روحانیت ہے۔ اس بیسس کے اوپر یہ کلمات کام کرتے جائیں گے، لیکن آپ کو صرف یہی کہنا اللہ اکبر۔ باقی تو دیکھو سورہ مزمل ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلک ہے، اس کے آپ ورد کریں، اور اگر ہو سکے تو آپ اس کو ورد میں لے کے آئیں، عملیات میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ اس قسم کے شر سے
اس قسم کی تکلیفوں سے، اس قسم کی اذیت سے، اس طریقے کے کرائسس اور سنکٹ سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ بس ہم اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرکش شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کا عقیدہ صراط مستقیم پہ رکھے، سیدھے راستے پہ رکھے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے ہمارا سب کے اوپر یقین ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کار خیر کرنے کی اور شرکش شیاطین سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا